अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए और अगरचे हुकूमत ने तो अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड अवाम के सामने रख दी, जो कि बकौल बिलावल जलावल जरदारी साहब के इमरान खान साहब की हुकूमत तो जश्न मना रही है 3 साल का, लेकिन इसका अगर तनकीदी जायज़ा लिया जाए तो यकीनन बहुत से ऐसे मस्बत इशारे हैं जिन पर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत को शाबाश मिली, दाद मिली। और इसमें मैं तो समझती हूँ कि इंसान की हिकमत अमली से कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला का फजल व करम शामिल होता है। तो अल्लाह ताला का भरपूर शुक्र अदा करते हुए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने उस मुश्किल वक्त से बचा लिया जिसमें भारत और दीगर ममालिक गिरफ्तार हैं। बहुत से डेवलप्ड ममालिक कोविड की सिचुएशन को उस तरह से हैंडल नहीं कर सके जिस तरह से अगेन अल्लाह की मदद से पाकिस्तान हैंडल कर पाया माशाल्लाह। लेकिन वहीं पर एक बहुत जायज़ तनकीद की जाती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आम आदमी जिसको इस बात से गर्ज नहीं कि जिस वक्त इमरान खान हुकूमत 2018 में आई थी तो 20 अरब डॉलर पर ट्रेड डेफिसिट था, यानी तजारती खसारा, जो कि पिछले साल सिर्फ $700 मिलियन रह गया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में बदल गया, यानी नुकसान से हम नफे में आ गए। और ये कम से कम अगर आप रीसेंट पास देखें पाकिस्तान का तो उसमें पहली मर्तबा हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद क्या मुश्किलात हैं, अवाम के क्या चैलेंजेस हैं, उस पर बात करेंगे। अभी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे अकील करीम ढेड़ी साहब, पाकिस्तान बिजनेसमैन और तजिया निगार हैं। और सेकंड सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे आमिर अब्बास साहब, जो कि माहिर कानून भी हैं और सियासी तजिया निगार भी हैं। सो पहले अकील करीम ढेड़ी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ढेड़ी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप पाकिस्तान के बिजनेस के हब कराची में मौजूद हैं और पाकिस्तान के बिजनेस को खूब समझते भी हैं, बहुत अहम स्टेक होल्डर भी हैं आप माशाल्लाह पाकिस्तान के बिजनेस में। तो ये बताइए कि आपको बिजनेस के एतबार से और आम पाकिस्तानी जो शहरी है उसके हवाले से ये 3 साल कैसे लगे, क्या खोया क्या पाया? देखिए, बहुत अच्छी बात आप पूछ रही हैं। मेरा ख्याल है कि आपने वैसे ही अपने उसमें काफी कुछ बताया, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इन 3 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने रिवाइव किया है और इस तरह रिवाइव किया है कि तीसरे साल में जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमने ग्रोथ अचीव की है। और इस साल का जो बजट है उसके जुलाई के जो नंबर हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये साल पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे अच्छा साल होगा। और इसकी बाकी अगर जो हम चीजें जो डिटेल में बताएं तो डिटेल सिर्फ ये है कि आपके मुल्क में पहले डिमांड होती भी थी तो आप सप्लाई पूरी नहीं कर पाते थे। लास्ट ईयर हमने एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होते हुए देखी है और ये हर जगह पे एक्सपेंशन हम देख रहे हैं और उसके आदादो शुमार अगर हम जुलाई के उठाते हैं तो चीज इंडिकेट करती है कि हाँ, आपके मुल्क में अब एक्सपोर्ट में काफी गुंजाइश थी और किसी हद तक उन्होंने उस एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। क्योंकि टेक्सटाइल के जो नंबर हैं जुलाई के वो बहुत ज्यादा हौसला अफजा नंबर हैं और इस नंबर को अगर मैं सिर्फ टेक्सटाइल के नंबर को ले जाऊं, जो कि मुझे पता है आईटी में भी काफी ज्यादा ग्रोथ है, बाकी जगहों पे भी काफी काम हो रहा है, तो ये साल मुझे पाकिस्तान का अगर सर्विस सेक्टर और गुड्स को देखते हैं तो ये 40 से 42 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट होती हुई मुझे दिख रही है। और इसके साथ साथ मुझे आपका रेमिटेंस के भी नंबर अच्छे दिख रहे हैं। अगर ये 2 नंबर उठा के हम देखें तो 70 बिलियन हम क्रॉस कर जाते हैं और मेरा नहीं ख्याल है कि इस साल हम 70 बिलियन से ज्यादा इम्पोर्ट करेंगे। तो अगर इसको मैं वैसे ही और रोशन डिजिटल अकाउंट को उठा के देख ले कि 2 बिलियन डॉलर क्रॉस हो गए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक मुसलसल कोई ना कोई स्कीम लेके आ रहा है। बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान सक्सेसफुली अपना यूरो बॉन्ड लॉन्च किया है और जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा पैसा आया। तो इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो जहां भी अगर हम नजर देखते हैं ना तो वो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट दिख रहा है हर तरफ। बिल्कुल ठीक। अफगानिस्तान में माशाल्लाह आपने देखा कि पीस हुआ है, इसका पाकिस्तान बेनिफिशियरी होगा। लोग शायद इसके बारे में थोड़े बहुत पैनिक हो रहे हैं, लेकिन किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर कर दी है और वो बेहतर पॉलिसी भी हमें अपनी इकोनॉमी के लिए सपोर्ट करेगी।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بزنس کمیونٹی کا مورال ہائی ہے یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور جو کارپوریٹ ریزلٹ جو اناؤنس ہو رہے ہیں لاسٹ کوارٹر کے جون کے, وہ ریزلٹ خود انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھے ریزلٹ آئے. ماشاءاللہ. اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے ابھی تو آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر صحیح طرح چل نہیں پایا. اگر یہ بھی صحیح طرح چل پڑے گا اور جتنے پروجیکٹ رجسٹر ہوئے ہیں اگر اس میں آدھے بھی کام شروع کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ گروتھ جو ہے نا چھت پار کے باہر چلی جائے گی. انشاءاللہ. جس طریقے کے آٹو سیکٹر ہے, جس طریقے سے آپ کی ایگریکلچر سیکٹر ہے, تو میرا خیال تو ہے کہ پاکستان کے لیے مجھے اکراس دا بورڈ گڈ نیوز دکھ رہی ہے. اور اس کا پورا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے عمران خان کا. کو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور اس محنت کا پھل آج پاکستان کی عوام کھا رہی ہے. آپ نے ایک بات مہنگائی کی, پاکستان کا ایشو مہنگائی نہیں ہے, پاکستان کا ایشو روزگار ہے. اگر روزگار آپ کو مل جاتا ہے نا اور اگر آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے تو پھر تو آپ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نوکری نہ ملے تو چیزیں سستی ہو یا مہنگی ہو وہ آپ کو مصیبت میں ڈالتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, آج اس گورنمنٹ نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ عام عوام کی انکم بھی بہتر ہو رہی ہے, بڑھ بھی رہی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ہاؤسنگ پیکیج گورنمنٹ نے جو کیا ہے, سب سے زیادہ لو ہاؤسنگ کو گورنمنٹ نے پروموٹ کیا ہے. اور یہ جو لو ہاؤسنگ کو جو پروموٹ کیا گیا ہے اس کا فائدہ عوام کو بہت زیادہ ہوگا. اور یہ صرف ان لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جو لو ہاؤسنگ میں اپنا گھر خریدنا چاہیں گے, بالکل جن کی 40,000 روپے سے کم انکم والے ہیں. پاکستان میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم 40,000 روپے سے کم انکم والے کو گھر مل سکتا ہے, مارگیجز مل سکتی ہے. تو اسٹیٹ بینک کو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا پالیسی انٹروڈیوس کی ہے. پہلے ایس ایم ای کے لوگ بینکوں میں جاتے تھے, ان کو پیسہ نہیں ملتا تھا. بالکل صحیح. اب گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے ایس ایم ایز کے لیے. بالکل صحیح. اور اب ان کے اوپر ریسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ 50% اگر آپ کا اے ٹی آر نیچے ہوگا تو آپ کو پینلائز کریں گے. تو آپ اگر دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اکراس دا بورڈ ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے سب سے. اور کم آمدنی والے لوگوں کو. عقیل کریم ٹیڑی صاحب یہ بتائیے کہ کنسٹرکشن کی آپ بات کر رہے تھے, میں فورن پالیسی پہ بھی آپ سے سوال پوچھوں گی کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے ابھی ریسنٹلی بہت ہی دلچسپ بیان دیا ہے کل کہ اس حکومت کی تو کوئی فورن پالیسی ہے ہی نہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا میں کنسٹرکشن والے سبجیکٹ کو ذرا کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. آپ کے اندازے کے مطابق, کیونکہ آپ بہت کلوزلی اس سب کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں جو حکومت کی اس حوالے سے پرفارمنس ہے, 2023 کے الیکشن آنے سے پہلے تک عمران خان صاحب کی حکومت آپ کے اندازے کے مطابق کتنے گھر بنا چکی ہوگی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے کام شروع ہو چکا ہے, شاید پیچھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کام ہوا ہے, لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کام شروع ہو چکا ہے. آپ کی سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, آپ کی اسٹیل کی ڈیمانڈ بڑھی ہے, آپ کی ساری ٹائل, کیبل, پائپ, یہ سب کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ چیز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں اگر 6.5-7 لاکھ مکان اگر یہ بن جاتے ہیں اس اگلے 2 سال میں, تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو غریب آدمی جو 15,000 روپے اپنا گھر خریدنے کے لیے کرایہ دے رہا ہے, اگر وہ 12,000 روپے قسط دے کے اپنا مکان خرید لے گا تو آپ سوچیں کہ اس کے گھر میں کتنی بڑی خوشحالی آ جائے گی. یہ پروڈکٹ نکل چکی ہے اور اب یہ بکنے مارکیٹ میں آنے والی ہے. پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کی ٹیم ریگولر بیسس پہ میٹنگیں کر رہی ہے, اور کل بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یہی بات ہو رہی تھی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اب یہ پروڈکٹ پبلک کے لیے اویلیبل ہوگی, اور اسی کی وجہ سے آپ کی 45 انڈسٹری جو کہ ڈائریکٹ کنسٹرکشن سے وابستگی ہے ان کی, اور اس میں جو گروتھ آئے گی وہ انبلیویبل ہوگی. ہر سال ان کو ایکسپینشن میں جانا پڑے گا, ہر سال. تو میرا خیال ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر ٹرن اراؤنڈ کرے گا پاکستان کی اکنامی کو. لیکن ایک چیز جو ہے اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ پرائز زمینوں کی زیادہ نہ بڑھنا پائے, ورنہ پھر ان کو جو فائدہ پہنچانے کی جگہ کہیں وہ بیچارے ہرٹ نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. گورنمنٹ اپنی کوشش کر سکتی ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کافی ایکٹیو ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو اس وقت ہماری ٹیم مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں,
मजबूती उनकी ये है कि इकोनॉमी को वो समझते भी हैं और इकोनॉमी के लिए काम भी करना जानते हैं और इकोनॉमी को आगे लेने में भी माहिर है। बिल्कुल तो ठीक। मेरा ख्याल है कि एक दो चीजें हैं जो हम उनको जरूर बताएंगे ताकि, और फिर गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दिए हुए हैं, अगर आप कोविड का पैकेज उठा ले, ऐसा प्रोग्राम का उठा लें, एसएमईज का ले लें, तो ये गवर्नमेंट मुसलसल कोई ना कोई ऐसी स्कीम ला रही है जो पाकिस्तान के इकोनॉमी को रन करने वाले लोग मुसलसल बिजी हो रहे हैं, मुसलसल वो अपनी एक्सटेंशन कर रहे हैं, अपनी डिमांड की पूरी करने की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अकील करीम डेडी साहब, आखिर में अफगानिस्तान इशू पे क्विकली बात कर लेते हैं। आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की तो मुझे कल फजलुर रहमान साहब का बयान का ख्याल आया, वो याद आ गया अचानक से, जो उन्होंने कहा कि भाई इस हुकूमत की तो कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं और इनको शर्म आनी चाहिए 3 साल की कारकर्दगी पर। इन्होंने क्या बात करनी है, कुछ किया हो तो ये दिखाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अफगानिस्तान इशू को हुकूमत आपके ख्याल में सेटिस्फैक्टरी तरीके से डील कर पाई है? तो ये बताता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि हम अब किसी की लड़ाई का पार्ट नहीं बनेंगे। इतनी बड़ी सच्ची बात कहने की हिम्मत इस गवर्नमेंट को थी और उन्होंने की। यूएनओ में जाके कश्मीर इशू को उस तरह हाईलाइट किया कि पूरी दुनिया में कश्मीर कश्मीर कश्मीर। बिल्कुल। अफगानिस्तान इशू को इस तरह हाईलाइट किया कि दुनिया के हर चैनल पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अफगानिस्तान वॉर से हल नहीं होगा मसला। इवन प्रेसिडेंट अमेरिका वो भी यही कह रहा था कि हमारी फौजें अगर हाथ दिखाती तो अच्छा हुआ, 10 साल बाद भी यही होगा। तो आप बताएं कि तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की कितनी बड़ी विक्ट्री है। हमने इंडिया के मामला, एक इंडिया है वो हमारा पुराना दुश्मन है, पाकिस्तान से कभी भी वो खुश नहीं होता। बिल्कुल। अब तो उनकी अवाम भी अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ गई है कि उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देखो कितनी अच्छी बातें करते हैं और आप अपना गिरेबान जाके। तो ये इससे अच्छी क्या बात होगी। हमारे आर्मी चीफ से पूरी दुनिया के लोग मिलने आ रहे हैं और हमारी हुकूमत ने और आर्म फोर्सेस ने जो मिल के डिसीजन लिया है वो कामयाब डिसीजन है। अफगानिस्तान में 40 साल के बाद वॉर खत्म हुई है, ये हमारे अपने भाई हैं। ये राहदारी खुलेगी, इस राहदारी के खुलने के बाद आपको जो फायदे हैं वो आप तो सोच भी नहीं सकते। हमारी बिजनेस एक्टिविटीज डबल हो जाएगी। ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग इंडिया की तरह मत सोचे, इंडिया पीछे ढकेल दिया गया है, अब उसमें हिम्मत नहीं है। वो अफगानिस्तान का रूट इस्तेमाल करता था पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब जो हकदार वहां आ चुके हैं वो कभी भी अब कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना हो और इसका हमें जो फायदा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। ईरान से भी प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली है, अफगानिस्तान से भी बात हो गई है, चीन हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात बुरे नहीं है तो अच्छे भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर सिचुएशन है। फॉरेन पॉलिसी इमरान खान की कामयाब 100% है। हम ये भी नहीं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को भी कहा कि कश्मीर का मसला हल करो, हम आपके साथ बैठने को तैयार है, हम आपसे ट्रेड करने को तैयार है। अब मुझे एक बात बताओ, एक इंसान सच्चा इंसान है और सच्ची बातें कर रहा है, तो सच्ची बातें तो हमारे मफाद परस्त लोगों को हजम नहीं होती। हम अब इंशाअल्लाह ताला अपनी इकोनॉमी को इतना आगे ले जाएंगे, सारे 27-28 बिलियन डॉलर हमारा रिजर्व हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर में $30 बिलियन क्रॉस हो जाए इंशाअल्लाह। इसके बाद यहाँ आप रेल पेल देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इस वक्त आपके इंडस्ट्रियल के प्लॉट नहीं मिले और पाकिस्तान में माशाअल्लाह आप ये देखें कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में पैसा लगाना शुरू हो गए और पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी बातें सुने। जितने लोकल लोग नहीं करे उससे ज्यादा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पाकिस्तान को हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मेरा अपना ख्याल है कि अब हमें खुश होना चाहिए कि हम सेफ हाथों में हैं, हम अपनी खुददारी भी दिखा रहे हैं। हमने जो पहले जो सर करने वाला टाइम अब निकल चुका है और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें एक बात बता रहा है कि आप अपनी जबान में बात करो,
اس سے اچھا میسج اور کیا مل سکتا کیا بات ہے. اور آخر میں عقیل صاحب یہ جو کچھ لوگ بہت مایوسی بھی پھیلاتے ہیں جس کا وزیر اعظم صاحب نے بھی ابھی 3 سالہ کارکردگی کے ایونٹ پر بات بھی کی خصوصی طور پر کہ کچھ لوگ خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے مایوس کن خبریں پھیلانی ہیں. سو کوئکلی ان کو کیا پیغام دیں گے اور ان کے حوالے سے عوام کو؟ دیکھیں میں ایک بات کہوں گا، اپوزیشن بھی پاکستانی ہے. میں صرف ایک میسج دوں گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی خبر دی ہے افغانستان کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان کے لیے میرا میسج ہے، میرا شہباز شریف کے لیے میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وکٹری دی ہے مسلم امہ کو. تو یہ بہترین ٹائم ہے ہم اکٹھے بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں. اور سیم میسج پرائم منسٹر کے لیے بھی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی چھوٹے موٹے رنجشوں کو چھوڑ کے ہم کو ساتھ ملنا ہے. ہم اپنے برادر ملک کو سپورٹ کریں، وہاں کی حکومت جلد سے جلد قائم ہو، ان کے جو مسائل ہیں حل ہو، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے تاکہ یہ سرزمین کسی دشمن ملک استعمال نہ کرے. کیونکہ ہمارے خلاف تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کے خلاف تو کام ہوتا رہتا ہے. ہمیشہ پاکستان نے سب کی مدد کی ہے. بالکل. آج تک پاکستان نے کسی سے ہیلپ نہیں لی ہے. اور یہ اگر قرضہ کوئی دے بھی دیتا ہے تو قرضہ ہی ہوتا ہے، اس کو واپس بھی دینا ہوتا ہے. اب ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. ہم اپنے عوام کے لیے ایسی پالیسی لائیں جس میں خوشحالی ہر آنے والے دن میں بڑھتی رہے، ہماری جی ڈی پی کی سائز بڑھے، ہماری پر کیپٹا انکم بڑھے، ہمارے لوگوں کا بائنگ پاور بڑھے جو آلریڈی ہو رہا ہے. لیکن اس میں فردر ہم بہتری لائیں. اور میرا یہ میسج اپوزیشن کو اور گورنمنٹ دونوں کے لیے کہ خدا را آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کی جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ بات چیت آپ شروع کریں گے تو پاکستان کے لیے گڈ نیوز تو کافی ہو چکی ہے. لیکن اگر یہ گڈ نیوز آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ گڈ نیوز پاکستان کو بالکل ہی چینج کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت ناظرین. یقیناً اگر وہی ہاف گلاس ایمٹی ہاف گلاس فل کسی مثال ہے کہ اگر آپ نے مایوس ہونا ہے تو پھر مایوس کن باتیں بھی بہت ہیں مایوس ہونے کے لیے، لیکن اگر آپ نے امید کی شمع جلانی ہے تو پھر پر امید باتیں بھی بہت سی ہیں، امید افزا خبریں بھی بہت سی ہیں جن پر اگر غور کیا جائے اور انہی پر بلڈ اپون کیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان یقیناً بہت ترقی کرے گا. کیونکہ جنگ ہو یا کوئی سا بھی مقابلہ ہو زندگی میں وہ ہمیشہ جذبے سے لڑا جاتا ہے. وہ نہ ہتھیاروں سے لڑا جا سکتا ہے، نہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، کتنے آپ اکنامکلی سوشلی طاقتور ہیں. ہم نے اپنے ہمسائے ملک افغانستان میں دیکھ لیا کہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو امریکہ وہاں پر لے کر آیا، جدید ترین اسلحہ وہاں پر لے کر آیا، اور افغان فوج جو کہ افغان طالبان سے کہیں زیادہ تھی تعداد میں، اور امریکہ کی جو ان کو آشیرواد حاصل تھی، بھارت کی طرف سے ٹریننگ حاصل تھی، یو ایس کی طرف سے ٹریننگ حاصل تھی، اس سب کے باوجود جو افغان عوام اور افغان طالبان نے مل کر اپنے ملک کی جو ایک فورن انویژن کے خلاف جو ایک بیرونی طاقت ان پر حملہ آور ہو گئی تھی اور قابض ہو گئی تھی، ان کے خلاف جو مل کر وہ ڈٹ کر لڑے، تو ہم نے دیکھا کہ جدید ترین اسلحہ مات کھا گیا لیکن جذبہ جیت گیا. ان کے نظریات سے کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس بات پر تو ان کو داد دینی بنتی ہے افغان عوام کو کہ کس طرح سے انہوں نے ایک فورن انویژن جو کہ بالکل انفیئر تھی اس کے خلاف ماشاءاللہ آزادی کی جنگ تقریباً جیت لی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے جی افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے مثبت رویے اور ان کی مثبت سٹیٹمنٹ کو بہت سراہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان افغانستان میں امن کے خواہش مند ہیں. اور اس کے علاوہ ذرا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راجہ عامر عباس صاحب. ہمیں جوائن کریں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب اور فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب. دونوں اسٹیمڈ مہمانوں سے گفتگو کریں گے. پہلے ذرا افغانستان کے ایشو پر بات کر لیتے ہیں. راجہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ یہ جو امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں داعش کا وہ شخص مار گرایا ہے جس نے منصوبہ بنایا تھا اس پورے کیوس کا. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے اس پوری چیز کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم نے اس کو ایک پیرامیٹرز میں دیکھنا ہے اور وہ پیرامیٹر ہے قطر کا معاہدہ. اور اس معاہدے کے تحت
तालिबान अभी तक स्टिक किए हुए हैं, वो कोई हमला नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और अमेरिका ने ये जो हालिया ड्रोन हमला किया है, ये सरासर उस मुआहदे की एक खिलाफ वर्जी है, उसके अगेंस्ट है। और अफगानिस्तान में जब तालिबान मौजूद हैं तो उनकी सरजमीन पे बैरून मुल्क से हमला होना और फिर ये कह देना कि जनाब हमने फलानी जगह ड्रोन से एक आइसिस का या दाइश का हमने बंदा मार गिराया। अब सोचने की बात ये है कि अमेरिकन तो पुल आउट कर गए वहाँ से, उनकी जो जितनी भी ग्राउंड पे उनकी वो इंफॉर्मेशन की सोर्सेज थी जहाँ से वो गैदर करते थे कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कहाँ पे क्या है, वो इक्विपमेंट तो वो सारा छोड़ के वहीं पे भाग गए। तो इन्हें कैसे पता चल रहा है कि जनाब हमने फलानी जगह दाइश का बंदा मार दिया, और दाइश का बंदा आपका जब ये मुआहदा है कि अफगान सरजमीन पे तालिबान के आने के बाद आप अटैक नहीं करेंगे, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो अमेरिकन्स हैं, जिनकी अगर आप देखें हिस्ट्री भी, तो वो यू टर्न्स लेते हैं और अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऑल्दो वो अप्रिशिएट करते हैं कि तालिबान अपने वादे पे बिल्कुल सॉलिड खड़े हैं, लेकिन अगर अमेरिकन्स अब आके ड्रोन्स के साथ हमले करेंगे तो 2 दिन बाद तो 31 अगस्त आ रही है, लास्ट डेट है, उसके बाद तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो क्या वो दोबारा से कोई ऐसा जवाब ढूंढ रहे हैं कि वो जो अफगानिस्तान की सरजमीन है जहाँ पे उनको उनके अपने परसेप्शंस और उनकी पॉलिसी के खिलाफ ये रिजल्ट आया कि तालिबान बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पे एंटर हो गए और वहाँ पे खून रेजी नहीं हुई। क्या वो दोबारा चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस किस्म की खून रेजी को दोबारा से शुरू किया जाए, वहाँ पे हमला किया जाए? आपने देखा कि अब वो पुल आउट कर रहे हैं काबुल के एयरपोर्ट से, उनकी तमाम सिक्योरिटी, वहाँ पे वो कतरीज़ आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, अफगानी खुद आ रहे हैं। तो अगर ये हमले होते हैं तो क्या इन हमलों में तालिबान की लीडरशिप को या तालिबान को नुकसान पहुँचने का अंदेशा नहीं है? और खुदा न खास्ता इन केस अगर तालिबान के लिए कोई ना कोई शख्स मारा जाता है जो उनकी टॉप की लीडरशिप है, तो ये एक ऐसा इशू क्रिएट हो जाएगा कि अफगानिस्तान में अमन लाने की बजाय अब ड्रोन हमले अगर वो करते हैं तो तालिबान के पास डायरेक्ट वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि वो ड्रोन को गिराएंगे। ऑब्वियसली फिर सकिन होगा, कौन सकिन होगा? चाइना आएगा, रशिया आएगा, उससे मदद ली जाएगी और खिते में दोबारा वो जो अफगानिस्तान में अमन लाना चाह रहे थे उसको ये डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त जो तालिबान का रिएक्शन अब आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अमेरिकन को ये सोचना है कि भले से वो बहानेबाजी से आईसिस का नाम लेके, देखिए आईसिस को अगर कोई 20 साल में अगर ये नहीं निकाल सके, और आईसिस जिसके बारे में दुनिया जानती है कि वो अमेरिका की ही प्रोडक्ट है, उन्हीं के लाए हुए लोग हैं, तो ये जो डबल गेम अमेरिकन कर रहे हैं तो इससे उनकी जो अपने मुल्क में, आपने देखा वो बिडेन तो रो रहा था, उसके तो आंसू आ गए, लेकिन उसके बरक्स आप देखें कि उनकी जो हाउस के मेंबर्स हैं वो आते हैं अफगानिस्तान में और उन्हें दुख लगा हुआ है कि जनाब हमारा अरबों रुपए का यहाँ पे असला है, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस चीज को क्या वो इन ड्रोन हमलों से तबाह करना चाहते हैं? क्या वो इनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? तो ये वो कुछ इश्यूज हैं कि अमेरिका को बड़े सोच समझ के आगे चलना होगा। और जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उसमें अगर अमन चाहिए और पीस चाहिए, और पाकिस्तान, टर्की, अब टर्की से बड़े अच्छे तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो शायद काबुल एयरपोर्ट, तो ये वो चीजें हैं कि अगले 2-4 दिनों में मजीद वाज़ह होगा कि ये अमेरिकन पॉलिसी किस तरफ जा रही है। बिल्कुल सही। जनरल अमजद शोएब साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो दाइश के हवाले से अमेरिका का, ये पेंटागन का सारा बयान सामने आया कि जी हमने दाइश का वो शख्स जो असल शरपसंद अंसर था जिसने सारी मंसूबाबंदी की थी उसको मार गिराया हमने, तो राजा आमिर अब्बास साहब ने बड़ा वैलिड, बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया है कि उनको कैसे मालूम है कि उन्होंने उसे ही मार गिराया है। लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन अब से कुछ देर कबल एक टेलीविजन प्रोग्राम में तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान की हुकूमत की, और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को उन्होंने सराहते हुए कहा कि हमें खुशी है, ये खुशाइन बात है कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन 31 अगस्त के बाद अगर कोई भी हमला हुआ, इस हमले की तो जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, हम जिम्मेदारान का तयन कर रहे हैं, लेकिन 31 के बाद अगर किसी ने कोई भी हमला अफगानिस्तान की सरजमीन पर करने की कोशिश की तो हम उसे रोकेंगे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। उनके पास क्या तरीकेकार होगा रोकने का?
دیکھیے جہاں تک افغانستان کے اندر داعش یا کسی اور گروہ کا تعلق ہے تو طالبان تو پچھلے 20 سال سے فیلڈ میں ہی گردش کر رہے ہیں. جی میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کا اپنا بھی ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہوگا اور حکومت ان کے پاس آئی تو وہ اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے بھی کچھ انفارمیشن وغیرہ ہو مختلف گروپس کی ٹھیک. تو وہ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اور میرا خیال ہے طریقہ کار ان کا یہی ہوگا کہ پہلے ان کو وارننگ دیں گے کہ اپنے یہ حرکتیں بند کر دیں اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں ان کے خلاف ایکشن کریں گے. ٹھیک. ڈی ویپنائزیشن کا انہوں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم سب سے ہتھیار وغیرہ لے لیں گے اور وہ میرا خیال ہے پروسیس شروع ہو جائے گا. اصل میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے ہی کہ یونٹی گورنمنٹ بن جائے. بالکل. اگر وہ گورنمنٹ یونٹی بن جاتی کنسنسس گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر فیلڈ میں ان کو تعاون ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے لیے اس سے ان کو آسانی ہو جائے گی. ابھی جو قصہ ہوا ہے کہ یہ زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ یہ سارا فالس فلیگ آپریشن لگتا ہے جو امریکیوں نے کیا ہے. اس میں حقیقت نہیں نظر آتی. اس میں جو افغانستان سے خبریں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکی کہتے ہیں کہ 13 لوگ ہمارے مارے گئے لیکن ہم نے نہ کوئی امریکی مرا ہوا دیکھا ہے نہ کوئی ان کے کافنس دیکھے ہیں نہ ہی کوئی یہاں سے ڈیڈ باڈیز کی ایویکویشن دیکھی ہے. اچھا. تو وہاں پہ ہمارے اپنے جرنلسٹ ہیں وہ یہ چیز بتا رہے ہیں اور وہ طالبان کے سورسز سے بتاتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو ڈرون حملہ انہوں نے کیا ہے یہ اتنا جلدی ادھر ہوا اگر ان کو پتا تھا ماسٹر پلانر کا تو یہ سارا دھماکہ ہونے سے پہلے کر دیتے اس کے اوپر حملہ. ایک دن پہلے کی تو بات ہے ساری. بالکل. آج حملہ ہوتا ہے اگلے دن یہ پلانر کو مار دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بھی ایک جھوٹ لگتا ہے. وہ بھی طالبان میرا خیال ہے کچھ دیر میں بتائیں گے کہ اس وقت میں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس پہ ڈرون چلایا بھی ہے یا نہیں اور اگر مارا ہے تو کون مارا گیا اس میں وہ حقیقت کیا ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ ایک طرف تو یہ شوشہ چھوڑ کے اس کا کہ داعش ہے یہاں پہ اور وہ یہاں پہ اپنے ڈرون ایکٹیویٹی جاری رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کیا ہے خاص طور پہ یہ جان چھڑا گئے ہیں افغانیوں سے جو جہازوں میں چڑھ کے ان کے ساتھ جا رہے تھے جن سے وعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ یہ لوگوں کو مروانے کے بعد کافی سارے لوگوں سے جان چھڑا گئے ہیں. اپنے لوگ باہر نکال لیں گے اور باقی کے ادھر بیٹھے رہ جائیں گے. اور یہ سارا قصہ کیا اس لیے کہ طالبان نے ان کو 31 اگست کی ڈیٹ مانی نہیں آگے ایکسٹینشن نہیں مانی. انہوں نے فوراً جان چھڑا کے اپنی نکلنے کا کام کیا ہے. اب اس میں جو ایک اور جو سمجھنے کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ تو فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو عرصہ دراز سے کر رہے ہیں جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں پچھلے 20 سال سے ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ جو خراسان چیپٹر ہے یہ اس میں TTP کے لوگ ہیں اور یہ بھارت نے کریٹ کیا. جب یہ ہمارے لوگ مختلف گروپ جانے شروع ہوئے کوئی واجوڑ سے گیا کوئی سوات سے پھر وہ پنجابی طالبان چلے گئے پھر اس کے بعد لشکر جنگوی والے چلے گئے. انہوں نے ان میں سے پکڑ کے کیونکہ وہ دن تھے 2008-9 جبکہ یہ داعش والے بڑے لیسل کام کر رہے تھے بڑے ظالم سمجھے جا رہے تھے کہ یہ ٹیررزم میں سب سے زیادہ نمبر لے گئے یہ بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں. لہٰذا انہوں نے وہ گروپ اس میں سے تیار کرا کے تو اس کو خراسان چیپٹر کا نام دے کے پاکستان میں کاروائیاں کروائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی بڑی کاروائیاں ہوئی ہماری بعض درگاہوں پہ اور یہ امام بارگاہوں پہ. بالکل امام بارگاہوں میں 7 شریف میں ہوئی پھر بلوچستان میں ایک درگاہ پہ ہوئی بڑی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ہوئی جان بوجھ کے سنی شیعہ فساد. بالکل بالکل. تو یہ انڈیا کی پروڈکٹ تھی امریکہ کی آپ کہہ لیجیے کہ اس کی حمایت کے ساتھ وہ امریکہ نے تو آنکھیں باندھ رکھی تھیں ان پہ. تو یہ اب کام چلے گا. طالبان کو فکر ہونی چاہیے کہ ان کے ملک میں طالبان کے دور حکومت میں بڑی کوشش ہوگی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی. بالکل ٹھیک. تاکہ طالبان سکسیسفل نہ ہو سکیں. بالکل صحیح. اور ہر طرف انسٹیبلٹی تو جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے پھر آپ وہاں سے ٹیررزم جنریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف بھی رشیا کے خلاف بھی. تو یہ ایک خطرہ ہے جس کے لیے اور طالبان کی اپنی جو ہائر لیڈرشپ ہے جی اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. ظاہر ہے ان کو جس طرح ٹارگٹ کیا ایران جائے میں جب جیسے ہی وہ پارلیمنٹ ان کی بنی تھی انقلاب کے بعد تو پارلیمنٹ میں دھماکہ کرا کے انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ مروا دی تھی. تو یہ اس طرح کا کام بھی پاسبل ہے کہ یہ کریں گے. تو طالبان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح آرگنائز کر لیں اپنا ڈیفنس وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا یہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کریں. بالکل ٹھیک. یہاں پہ راجہ عامر عباس صاحب ایک بہت سوال اٹھایا جاتا ہے کئی حلقوں کی جانب سے کہ طالبان نے چلیں بڑا اسموتھ ٹرانزیشن ہو گیا, ٹرانسفر آف پاور بڑے آرام سکون سے ہو گیا, جو کہ کانٹریری ٹو واٹ دا ورلڈ واز ایکسپیکٹنگ انکلوڈنگ آر سیلوز, کہ ہمیں بھی لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی فساد ہو سکتا ہے. لیکن اب کہنے والے کہتے ہیں کہ معاشی طور پر افغانستان کو چلانا اور اس معاشی بحران سے بچانا جو کہ آنے والے دنوں میں آ سکتا ہے جب IMF مدد نہیں کرے گا, ورلڈ بینک کی طرف سے ایڈ روک لی گئی ہے, جب تمام تر جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ امریکہ کی مٹھی میں ہیں, تو طالبان کیسے اکانومی چلا پائیں گے؟ اس میں آپ کو مشکل نہیں لگتا ان کے لیے؟ دیکھیے اس میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو مجھے مشکل واقعی ان کو گراؤنڈ پہ تھوڑی سی مشکلات آئیں گی, لیکن اچھا پہلو یہ ہے کہ یہ اگر شروع دن سے ہی IMF, ورلڈ بینک اور ان اداروں سے اگر دور رہیں گے, کیونکہ ان اداروں کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ فنڈنگ کرنی ہے, انہوں نے اس پہ گرپ حاصل کرنی ہے, ان کو جکڑنا ہے اور ان کو پھر پریشرائز کرنا ہے. تو اگر جیسے کہ طالبان اس وقت ایک بزنس اورینٹڈ بھی ان کا آگے پروگرام ہے, تو اگر اس انداز میں چلتے ہیں, چائنا کا یہ جو ان کے ساتھ ٹریڈ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, وہاں کی معدنیات کا جو چل رہا ہے, پھر یہ جو ہمارا سینٹرل ایشیا کا جو روٹ ہے یہ چل رہا ہے, پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت اگر شروع ہو جاتی ہے تو ان دا لانگ رن, جیسا کہ پاکستان ایک میکرو لیول پہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر رہا ہے کہ ہمیں مستقبل میں ایک مضبوط اکانومی ملے, تو افغانستان کو بھی یہ زیادہ سوٹ کرے گا کہ وہ جو دوست ممالک ہیں, رشیا, ٹرکی, پاکستان, ایران, ان کے ساتھ مل کے وہ لانگ ٹرم اپنی پلاننگ کرے, نہ کہ وہاں سے جیسے ہوتا تھا IMF سے پیسے آئے کیمپوں میں چلے گئے, یونیسیف میں چلے گئے, افغان ریفیوجیز میں چلے گئے اور وہ الٹیمیٹلی جکڑے نہ جائیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی نظریں کوئی IMF یا اس کی طرف نہیں ہوگی, ہاں جو دوسرے ڈونر ایجنسیز ہیں وہاں پہ وہ آئیں گی, کام کریں گی. تو طالبان کو جو اصل ایشو ہے نا اکانومی سے بڑھ کے, وہ ایشو یہ ہے کہ جو ریجن میں ایک نیا ایک بلاک ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں اس نے اپنے آپ کو ایک حصے کے طور پہ لے کے آنا ہے, اور تھوڑی سی اس نے بھی واضح پالیسیز دینی ہیں کہ جناب یہ ہماری ڈائریکشن ہے. اور جو بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ ہر پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے, پاکستان ہمارا بھائی ہے, اور پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ چائنا کے ساتھ ہیں, چائنا کے ساتھ ساتھ وہ ٹرکی کے ساتھ ہیں, رشیا کے ساتھ ہیں. تو اکنامکلی انیشلی obviously ایشوز آئیں گے اور اس کے بعد یہ ٹیک آف کرے گا. لیکن بات یہی ہے کہ امریکنز, کیونکہ UK, امریکہ اور یورپ, اب طالبان کو تھوڑا سا یورپین کنٹریز کے ساتھ اپنی نیگوسیشنز کو تیز کرنا ہوگا کہ یورپینز تھوڑے امریکہ سے ہٹیں, کیونکہ یہاں پہ انہیں نیٹو والے جو ان سے ہیں ترکی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو پھر امریکہ اگر تھوڑا سا آئسولیٹ ہو جاتا ہے تو پھر طالبان کی ایک کامیاب پالیسی ہمیں بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سرپرائز ہے میرے پاس فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذرا پاکستان کی ریجنل صورتحال پر کہ کیسے پاکستان کے ارد گرد جو خطہ ہے اس میں کیا نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کا پاکستان پر کیا پروبیبل اثر ہو سکتا ہے. اب ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست کیسے مکمل ہو سکتی ہے اگر جب تک ہم فضل الرحمان صاحب کا ذکر نہ کریں. تو آپ کو دکھاتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ سا چھوٹا سا ٹکڑا جس میں فضل الرحمان صاحب سے آج ایک سوال کیا گیا رپورٹر کی جانب سے کہ کیا PDM کا اگلا ہونے والا جو جلسہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کو دعوت دی گئی ہے. اس حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا بغیر کچھ کہے, لیٹس واچ. جی تو پیپلز پارٹی کا نام سنتے ہی فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے اور بہت انہوں نے ایک ڈسپلیجر کا اظہار کیا. راجہ عامر عباس صاحب کچھ تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اب آنے والے دنوں میں کنسنسس کو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ شاید ہم یہ کھیل ان کو کھیلنے دیتے کہ حکومت اپنا کھیل کھیلتی رہے, اپوزیشن اپنا کھیل کھیلتی رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آج ہی ہم سن رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے
کہ ہمیں ای وی ایم کی ہم جانچ پڑتال تو کر رہے ہیں, پوری اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے کہ کیسے اس کو فول پروف بنایا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں کا کنسنسس اس پر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو کیا پاسبل لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے یہ فضل الرحمان کا ایک جو فیشل ایکسپریشن تھا یہ بڑا زبردست دکھایا ہے, اور مجھے وہ ہمارے زمانے میں کارٹون ہوتا تھا پوپائے والا, وہ بھی جب ایسے ہوتا تو بالکل وہ آیا. اس کے بعد آپ نے کہا جی ڈومیسٹک سیاست, یہ مولانا فضل الرحمان ڈومیسٹک سیاست تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو اپنی ذاتی سیاست کر رہے ہیں. نہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, نہ نون لیگ کی بات ہو رہی ہے, اور اٹھ کے آ جاتے ہیں ایک جلسہ کر کے, اس کے بعد آپ کو پھر یہ منظر عام سے غائب نظر آئیں گے, اور کہیں بھی انہوں نے بات نہیں کرنی کہ جناب یہ افغانستان کے ایشو پہ کیوں خاموش ہیں. نہیں, خاموش کہاں ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی فورن پالیسی نہیں ہے پاکستان. فورن پالیسی وہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جناب کسی ایمبیسڈر سے مل کے کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے, تو پھر جو پالیسی ہوگی پاکستان کی فورن پالیسی, یا وہ جب کشمیر کی کمیٹی کے چیئرمین تھے اس کو پالیسی کہتے ہیں کہ جس میں کوئی اجلاس ہی نہیں کرتے تھے. سو اٹ از ویری انفارچونیٹ, اور آپ کو فرسٹریشن ہی اس فیشل ایکسپریشن سے نظر آئی, اور میں حیران ہوں کہ یہ کیسے دوبارہ فضل الرحمان بلاول کا یا اس کا نام بھی سن کے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے. باقی جو امپورٹنٹ ایشو آپ نے بات کی نا وہ ہے الیکٹورل ریفارمز کی, اور الیکٹورل ریفارمز میں جو آپ کی ای وی ایمز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور جو آج الیکشن کمیشن کے آپ نے جو کمشنر کا بیان بتایا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں پارٹیز مان جائیں اپوزیشن اور حکومتی, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو اس سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ ای وی ایمز جو ان سی ہیں یا وہ جو مشینز ہیں ان پہ انہیں اعتراض نہیں, انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ مشین اور وہ ٹیکنالوجیز ہو کے ان کا سیاسی کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے. تو جو کمشنر ہوتا ہے الیکشن کمشنر, وہ سیاسی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتا, وہ آئین پاکستان کو دیکھتا ہے جس میں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے اس سے اڈاپٹ کرے اور امپروومنٹ لائے. اور اگر وہ واقعی ہی ای وی ایمز پہ اب اسے اعتراض نہیں رہا, ٹیکنیکلی صرف پولیٹیکلی رہا, وہ بھی چل رہا ہے, ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہاں, انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے جی؟ انویسٹیگیشن یا تو وہ بتائیں کہ یہ ہم نے ٹیکنیکل ٹیمز ہائر کی, یہ دنیا کی کمپنی سے ہم نے بات کی. ناظرین, یہاں پر انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ نئے ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.